اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باغ بلند درود پاک، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ سیدی یا محبوب اللہ۔ تنم فرسول دا جان پاراز ہجران یا رسول اللہ، دلم پی مردہ آواراز اسیان یا رسول اللہ، ذکر دا خیش حیرانم سیا شد روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ چون بازوِ شفاعت را کشائی بر گناہ گارا مکن محروم جامی را در آجا یا رسول اللہ۔ چون سوے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دن کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستو، آج اس جمعۃ المبارک پر اپنے گرد و نواح معاشرے کو دیکھتے ہوئے جو موضوع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ ہے عشر اور زکوٰۃ کی اہمیت۔ چونکہ گندم کی کٹائی کا دور ہے اور اس حوالے سے اس کو بیان کرنا بڑا ہی اہم ہے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا، کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر صرف لوگ 90%، یعنی اگر لوگ سارے کے سارے جن کے اوپر عشر واجب ہے وہ عشر ادا کر دیں تو 90% لوگ گندم لینے کے محتاج نہیں رہیں گے۔ میں نے یہی بات قبلہ مفتی صاحب سے، اپنے استاد محترم مفتی سید صابر حسین شاہ صاحب سے عرض کی تو وہ فرمانے لگے کہ یہ آپ نے فگر کم بتائے ہیں، 99% لوگ آٹا لینے کے محتاج نہیں رہے، دکانوں پہ آٹا لینے نہیں جائیں گے پورا سال اگر سارے کے سارے لوگ اپنا عشر نکال دیں۔ لیکن افسوس ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگ اور طریقوں سے پیسہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں لیکن وہ عشر نہیں دیتے ہیں۔ عشر چاہے وہ آپ چارہ بیجیں، چاہے آپ سبزیاں بیجیں، چاہے آپ گندم کاشت کریں، چاہے آپ چاول کاشت کریں، چاہے آپ نے کوئی بھی ایسی پروڈکٹیو چیز یعنی فائدے والی چیز جس سے آپ پیسہ ارن کریں، پیسہ کماتے ہیں، وہ آپ نے زمین میں کاشت کی ہے تو اس کا عشر دینا آپ کے اوپر یہ لازم ہے، یہ زمین کی زکوٰۃ ہے۔ آپ نہیں ادا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیے، بلکہ آیا ہوا ہے۔ ہماری گندم میں برکت کوئی نہیں ہے، ہمارے چاول میں برکت نہیں ہے، ہمارے چارے میں، ہماری سبزیوں میں برکت نہیں رہی ہے، کدھر چلے گی برکت بھی؟ ایکڑ بھی وہی ہیں بلکہ اس سے زیادہ ایکڑ بن گئے ہیں۔ ہم اپنے بچپن میں جن زمینوں کو کلر شور زدہ سمجھتے تھے، اتنا وہ ٹخنوں تک بلکہ گوڈوں تک، گھٹنوں تک کلر جہاں پہ ہوتا تھا، آپ وہاں پہ لہراتی ہوئی فصلیں آ گئیں، وہ کھادیں، وہ شورے ایسے نکل آئیں کہ وہ بنجر زمینیں پتہ نہیں کتنے 100,000 سال سے، کتنے ہزاروں سالوں سے وہ بنجر پڑی تھی، وہ زمینیں آباد ہو گئیں، اتنی زیادہ زمین آ گئی۔ اس کے باوجود ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ ہم ایک سال کی گندم پوری کریں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ سارے پاکستان کے اندر گندم کی کمی ہے، اناج نہیں ہے، مہنگائی کا جو سانپ ہے ہر ایک کو وہ ڈنگ مار رہا ہے۔ کدھر چلی گئی ہماری فصلیں؟ ہم زرعی ملک ہیں، ہماری پہچان ہے پوری دنیا میں، لیکن ہمارے اپنے ملک میں گندم نہیں مل رہی، چاول نہیں مل رہے۔ عزیز سامعین محترم، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے۔ میں آپ کے سامنے اس زکوٰۃ اور عشر کی اہمیت کے حوالے سے، چونکہ زمین کی زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں
اور جو دولت ہے یا بزنس ہے یا سونا چاندی ہے اس کی بھی زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس کی بھی یہ زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت قرآن پاک سے اور احادیث سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو۔ آپ سن کے حیران ہوں گے، بڑی مزے کی بات، قرآن پاک میں 32 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 32 مرتبہ نماز اور زکوٰۃ کو ایک جگہ ذکر کیا گیا۔ نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو۔ یار ایسا کون سا خاص یہ ایک عمل ہے، کیسی خاص بات ہے کہ نماز کے ساتھ متصل اس کو ذکر کیا؟ ہاں ضروری ہے۔ دیکھیں ایمان وہ اصل الاعمال ہے، ہمارے تمام عملوں کی جڑ ایمان ہے۔ ایک بندہ 70 سال تک عبادت کرے، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے کرے، دن کو روزہ رکھے، رات کو عبادت کرے، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو ساری 70 سالہ عبادت ختم اس کی۔ سارے عملوں کی اصل ایمان ہے۔ نماز کو اللہ تعالیٰ نے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دین کا ستون ہے، یہ جو پلر ہیں یہ والے، آپ اس کو نکال دیں گے چھت قائم رہے گی، دھڑام سے نیچے گر جائے گی۔ پورے اسلام کی عمارت وہ کس کے اوپر کھڑی ہے؟ نماز کے اوپر۔ نماز کا پلر ستون نیچے سے نکال دے، پورے دین کی عمارت دھڑام سے نیچے گر جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گا سب۔ وہ دین ہے ہی نہیں جس کے اندر نماز نہ ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 4 غریبوں کو کھانا کھلا دیا، کچھ راشن تقسیم کر دیا اور وہاں پہ حاجی صاحب نے کوئی دیگیں 4 اتار دی اور یہ کہہ دیا جی ہم وہ جنت کا ٹکٹ لے کے جا رہے ہیں، کوئی 11ویں کی محفل کروا دی یا کوئی 7 40ویں کے اوپر وہ کٹا بکرا کر لیا، یعنی اس طرح کی چیزیں کر کے ہم سمجھتے نماز نہ ادا کی تو ہم چلے جائیں گے جنت میں۔ دیکھیں ذرا لفظوں پہ غور کریں کہ دین کا ستون نماز ہے، اور یہ جو ایمان اصل الاعمال ہے اور نماز دین کا ستون ہے، اور یہ جو زکوٰۃ ہے کنترۃ الاسلام ہے۔ کنترہ کہتے ہیں پل کو۔ یہاں سے آپ نے لاہور جانا ہے اور یہ نہر کا پل گرا دیا جائے، کہاں سے جائیں گے؟ آپ نے بڑا وہ ٹرالا گزارنا ہے، کہاں سے لے کے جائیں گے؟ دوسرے پل سے وہ ٹرن ہی نہیں ہوگا، ادھر سے جانا ہے۔ جب یہ تعمیر ہوگا تو وہ جائے گا نا یہاں سے، کوئی بندہ بھی کراس کر کے نہیں جا سکتا۔ BRB کا عرابی کا پل اب توڑ دیں تو وہ پورا جو آگے شدرہ ہے، کوٹ عبد المالک کا سارا علاقہ ہم سے جدا ہو جائے گا، یعنی ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا۔ سمجھ لیں کہ اگر زکوٰۃ کو ختم کر دیا تو اللہ کے ساتھ پہنچنے کے لیے جو پل ہے، میں وضاحت کے طور پہ عرض کروں کہ نیچے ساری وہ دوزخ ہے، اس کے اوپر گزرنے والا ایک پل ہے جس پل کا نام زکوٰۃ ہے۔ اب اس پل کو اگر آپ نے گرا دیا تو اللہ کی ذات تک کیسے پہنچیں گے؟ جنت تک کیسے پہنچیں گے آپ؟ ہم نے پل گرا دیے، ہم نے ستون گرا دیے، اصل الاعمال ہم نے ضائع کر دیے، اور ابھی تک ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ یہ زلزلے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ مصیبتیں یہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے سفید داڑھی والے، ان سے پوچھ لیں، ان کے بچپن میں ایک بندہ کماتا تھا، 70 بندے کھاتے تھے، اور جب سال ختم ہوتا تھا گندم کے لیے بھی وہ بڑھولے بھرے ہوتے تھے ابھی، اور چاولوں کے بڑھولے بھی بھرے ہوتے تھے، سال پورا کھاتے بھی تھے، کھلاتے بھی تھے، تقسیم بھی کرتے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں کچھ نہیں مل رہا، وجہ کیا؟ 70 بندے کما رہے ہیں اور 70 کے 70 کمانے کے باوجود ہمارا سال پورا نہیں ہوتا ہے۔ کہاں چلے گئے یہ سارے رزق؟ رزق بھی بڑھ گیا ہے، اس کے باوجود بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے دوستو؟ وجہ صرف یہ ہے برکت اللہ تعالیٰ نے اڑا دی۔ میں آپ کے سامنے کچھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتا ہوں زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں۔ زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں وہ ہم نے رمضان المبارک میں بڑی تفصیل سے ڈیٹیل سے بیان کیے تھے۔ زکوٰۃ کیسے فرض ہوتی ہے، کس پر فرض ہوتی ہے، اور یہ کہ کیا کیا مسائل ہیں، وہ سارے میں نے عرض کی۔ یہ اہمیت اور عشر کے بارے میں عرض کروں گا۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یمن بھیجنے لگے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا، فرمایا کہ سب سے پہلے جس چیز کی طرف تم نے یمن والوں کو بلانا ہے وہ اللہ کی توحید ہے، ایک رب کی
عبادت کی طرف، اس کی وحدانیت کی طرف تم نے لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ جب وہ ایمان لے آئیں، اللہ کو ماننا شروع کر دیں، تو فرمایا پھر ان کو فرمانا بتانا کہ ان اللہ فرض علیہم 5 صلوات فی یومہم و لیلتہم، دن رات میں اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ رب کو جب مان لیں تو پھر بتانا 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر فرمایا کہ فَإِذَا صَلُّوا فَأَخْبِرْهُمْ، اے معاذ بن جبل جب وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو پھر ان کو بتانا ان اللہ افترض علیہم زکاتن فی اموالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اچھا زکوٰۃ، اب آگے 2 مختصر جملے ارشاد فرمائے، تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فَقِيرِهِمْ، امیروں سے لی جائے گی، فقیروں کو دی جائے گی، امیروں سے لی جائے گی اور فقیروں کو دی جائے گی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو زکوٰۃ ہوتی نا، امیر کے مال کے اندر جو زکوٰۃ ہے وہ پیسہ اس کا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 روپیہ دیا، اس 100 روپے کے اندر جو 5 روپے ہیں، عشر کی مثال لے لیتے ہیں، عشر کا ہم نے خاص طور پہ ذکر کرنا ہے کہ 100 من مجھے گندم ملی ہے، اس میں 5 من جو گندم ہے وہ عشر کی ہے۔ یہ 95 من جو گندم تھی یہ میری تھی، کل بھی میری تھی، آج بھی میری، آنے والے وقت میں بھی میری ہے۔ اور یہ جو 5 من عشر ہے درمیان میں، یہ کل بھی میرا نہیں تھا، آج بھی میرا نہیں، آنے والے وقت میں بھی میرا نہیں ہوگا۔ یہ جب میرا ہے ہی نہیں تو میں اس کو روک کے کیوں رکھوں؟ اچھا پھر یہ میرے مال میں شامل کیوں کیا گیا؟ پہلے مجھے 95 پر من گندم مل جاتی، کھیت میں سے مجھے 95 ملتی، اللہ تعالیٰ خود ہی وہ کاٹ لیتا، اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہی اتنی۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، تو وہ جو زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لینی تھی بندوں کو پہلے ہی یہ قرآن پاک میں حکم فرما دیتا کہ یہ جو بھی تم کماؤ گے تو میں اس میں سے رزق دوں گا ہی اتنا، اس میں سے زکوٰۃ پہلے کاٹ کے تو وہ میں غائبانہ طریقے سے لوگوں کو دے دیا کروں گا۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، یہ ہمارے مالوں میں زکوٰۃ کا مال اس لیے شامل کیا تاکہ ہمیں آزمایا جائے۔ بھائی اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، سب کچھ مالک نے دیا ہے، تو اس مالک کا حکم ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ نکال دو۔ اچھا ہم کتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ 100 من گندم اللہ نے دی ہے، اس میں سے صرف 5 من گندم ہم نے دینی ہے، 5 من گندم دینی ہے، ہم 5 من نہیں دیتے، 95 من گندم ضائع کر بیٹھتے ہیں، برکت اس میں اڑ جاتی، ختم ہو جاتی۔ وہ 95 من گندم مجھے فائدہ نہیں دے سکتی۔ مجھے بتائیں جس گندم سے میں نے زکوٰۃ نہیں دی، جس کھیت سے میں نے زکوٰۃ نہیں، جس چاولوں کی زمین سے 100 من جو چاول ہے اس میں سے میں نے 5 من چاول نہیں دیے، وہ میں نے وہاں پہ وہ شٹالہ برسین اس طرح کی چیزیں میں نے کاشت کی، سبزیاں میں نے وہاں پہ اگائیں، ان میں سے جتنی وہ تھی ان میں سے کل کا 5% میں نے دینا تھا، میں نے نہیں دیا۔ تو مجھے بتائیں وہ جو ساری گندم جس میں نے زکوٰۃ نہیں دی میں کھاؤں گا، میری کتنی نماز قبول ہوگی؟ میرا کتنا رب خوش ہوگا کہ میں اس کو سیل کیا، سیل آؤٹ کر کے میں حج پہ چلا گیا، اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعائیں کروں گا، کھانا تو میرے پیٹ میں وہ ہے جو میں نے مالک کے حکم کے بغیر اپنے پیٹ میں داخل کیا ہے۔ میں نے اس گندم سے خرید کے جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ مالک کے حکم کے مطابق پہنے ہیں۔ وہ جو میں نے 10 لاکھ روپیہ حج کے لیے جمع کروایا ہے، مجھے بتائیں وہ 10 لاکھ حلال کی کمائی کیا یا حرام کی کمائی کیا؟ وہ جو 5% ہے وہ کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں وہ 5%، وہ 5 من گندم 95 من گندم کے اندر جب شامل ہوگی تو اس کا ایک دانہ اگر 1000 دانوں کے ساتھ آپ کے پیٹ میں جائے گا تو تمام کی وہ تباہی مچا دے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اغنیاء سے، امیروں سے لی جائے گی اور غریبوں میں دی جائے گی۔ پھر عزیز سامعین محترم، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک کے الفاظ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، فرمایا کہ جو لوگ سونا چاندی خزانہ بناتے ہیں، اتنے تولے میرے پاس چاندی ہے، اتنے تولے سونا ہے، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، راہ خدا میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی، فبشرهم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی ان کو خوشخبری سنا دو۔ اچھا عذاب کی خوشخبری سنائی جاتی والا، عذاب کی تو وعید ہوتی ہے،
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنزل فرما رہا ہے کہ عذاب کی خوشخبری ظالموں کو سنا دو جو سونے چاندی کو خزانے بناتے ہیں۔ فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم، یہ سونا اور چاندی اس کو آگ میں گرم کیا جائے گا، یعنی اتنی اتنی اس کی وہ بنائی جائیں گی تختیاں، اور یہ جو سونا چاندی اس کو گرم کیا، جس کو اب آگ کے اندر رکھ دیں، جب فل گرم ہو جائے، فرمایا یحما علیہا فی نار جہنم، آگ بھی کون سی؟ جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ فتکفا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، فرمایا کہ اس سے 3 چیزوں کو داغا جائے گا، یہ گرم گرم چہرے پہ لگائی جائے گی، پھر فرمایا یہ پہلوؤں کے اوپر گرم گرم لگائی جائے گی، یہ گرم گرم پیٹھ کے پیچھے لگائی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہاں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ صورت میں ارشاد فرماتا ہے 10ویں پارے میں، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی تمہارا خزانہ ہے، ھذا ما کنزتم لانفسکم، تم نے اپنے لیے یہ خزانہ بنایا تھا، یہ تولے تم نے جوڑ جوڑ کے رکھے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو خزانہ جمع کیا کرتے تھے اب مزے چکھو اس کے۔ اچھا کبھی اب جو لوگ یہ نہیں کرتے، ہمارا کام ہے کہ ہم یہاں چوکی دار ہیں دین کے، جیسے وہ چوکی دار کہتے ہیں جاگتے رہے چوروں کی رکھوالی ہے، ہمارا کام ہے یہاں ممبر رسول سے بیٹھ کے آپ کو دین سکھاتے رکھیں، کمانا تم نے ہے، سکھانا ہم نے ہے، اور دینا بھی تم نے ہے۔ ہم دین پڑھ کے آئے تو آپ کی خدمت کے لیے آپ کو فری آف کاسٹ دین کی تعلیم دے رکھے ہیں، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ باقی اگر کوئی بندہ عمل نہ کرے، ادھر سے سنے ادھر سے نکال دے، یا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے کہ میں بلی کو نہیں دیکھ رہا، بلی مجھے بھی نہیں دیکھ رہی، چلو چلتا جائے گا ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں وقت آ جانا ہے آپ نے بھی قبر میں، پھر پتہ چل جائے گا جو ہزاروں لاکھوں روپیہ تم نے دیا، جو ہزاروں من گندم اکٹھی کی، چاول اکٹھے کیے، وہ سارا سال زمینوں سے تم وہاں پہ اناج لیتے رہے، تم چارہ لیتے رہے، سبزیاں لیتے رہے، اور وہاں پہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے رہے، پھر اللہ فرمائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو نا اس کا مزہ جو تم خزانہ اکٹھا کیا کرتے تھے۔ پھر عزیز سامعین محترم اس سے آگے سنیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، فمن آتاہ اللہ مالا ولم یؤدی زکاتہ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یہ میرا بیان نہیں ہے، سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان مبارک ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری زبان اقدس سے ارشاد فرمایا، اور وہی سیم لفظ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تاکہ ان لفظوں کا اثر ہماری ذات پہ زیادہ ہو۔ میرے الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میری تھنکنگ سوچ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر یہ کرم ہے تو صرف سرکار کے ان مبارک لفظوں کا ہے۔ فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، دولت دی، ولم یؤدی زکاتہ، اس کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، چاہے وہ عشر ہے چاہے مال کی زکوٰۃ وہ ادا نہیں کرتا، پھر سنو، مسل مالہ یوم القیامت شجاعا، فرمایا قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا۔ کس کی شکل میں؟ گنجے سانپ کی شکل میں، شجاعا، فرمایا کہ وہ جو گنجا سانپ ہے، اچھا گنجا اس کو کیوں کہا گیا ہے؟ گنجا اس لیے کہ وہ جب غصہ اس کو آتا ہے تو اس کے سر کے بال جھڑ جاتے ہیں، یہاں اس کے جہاں پہ اس کا وہ سر ہوتا ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، وہ بال نہیں ہوں گے، غصے کی وجہ سے وہ بال اس کے ختم ہو گیا ہوں گے، فرمایا گنجا سانپ کر دیا جائے گا، فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اور وہ دردناک اس کو عذاب دے گا، اور کیا کہے گا؟ وہ اس طرح توق بنا کے اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، سامنے اس کے سانپ ہوگا، وَيَقُولُ أَنَا مَالُكَ الَّذِي كَنَزْتَهُ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ تُؤَدِّ زَكَاتَهُ، اے ظالم شخص میں ہی تیرا وہ خزانہ ہوں، میں ہی تیرا بینک بیلنس ہوں، میں ہی تیرے وہ ڈالر ہوں، میں ہی وہ تیرے ریال ہوں، میں ہی وہ تیری گندم ہوں، وہ چاول ہوں، وہ چارہ ہوں، وہ سبزیاں ہوں، میں ہی وہ تمہارا خزانہ تھا جس کی تم نے زکوٰۃ نہیں دی تھی نا، اب چکھو اس کا مزہ، وہ ڈنگ مارے گا، یہ عذاب، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں آپ کے سامنے عرض کر رہا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ عزیز سامعین محترم، وہ اس طرح کے ساتھ اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیں، آج میں نے یہ عرض کیا کہ ہم
اتنا کچھ کماتے ہیں، آج ہر چیز وافر مقدار میں ہے۔ وہ بنجر زمینیں ہزاروں سال سے تھی، وہ آباد ہو گئی۔ آج ہمارے جو ذرائع آمدن ہے وہ بڑھ گئے بہت زیادہ، مختلف قسم کی فیکٹریاں آ چکی ہیں، وہ زرعی ٹیکنالوجی اتنی جدید ہو چکی ہے کہ جس ایکڑ میں سے، جس زمین میں سے ایکڑ میں سے وہ 20 من گندم نکلتی تھی، 100 من گندم نکال رکھیں۔ وہ کھادیں، وہ شورے ایسے آ چکے ہیں، سپرے ایسی آ چکی ہے کہ ہم وہ کرتے ہیں، ہماری زمین ڈبل ٹرپل ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری پوری نہیں پڑ رہی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ نمازی بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ مصیبتیں کہاں سے آ گئی؟ سنیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من منع النفس عن خمس منع اللہ عنہ خمسا، جس بندے نے 5 چیزوں سے ہاتھ کھینچ لیا تو اللہ تعالیٰ بھی 5 چیزیں وہاں سے اٹھا لے گا۔ جو لوگ 5 کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی 5 چیزیں عطا نہیں کرے گا۔ وہ کون سی؟ ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ فرمایا نمبر 1، من منع زکوٰۃ من مالہ منع اللہ حفظ مال من الافات، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ دینے سے رک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے مال کو، دولت کو بلاؤں سے، آفات سے پھر محفوظ نہیں رکھتا ہے۔ ابھی وہ دوست بتا رہے تھے، کسی بندے کی 4 ایکڑ گندم تھی، اس نے کاٹ کے رکھی کسی نے، وہ آگ لگ گئی اور وہ دیکھتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا، اس کی ساری 4 ایکڑ کی 4 ایکڑ وہ گندم جل کے راکھ ہو۔ زکوٰۃ نہیں دیتے ہم۔ 200 من گندم ہوتی ہے سال کے اینڈ کے اوپر، پھر ہمارے گھر میں گندم ختم ہو جاتی ہے۔ کہاں چلی گئی گندم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے بلائیں آتی ہیں، 3 بڑھولے گھر میں بھرے ہوئے ہیں، ادھر زکوٰۃ اس کی عشر نہیں دیا تھا، ہوا کیا؟ 6 مہینے کے بعد بچہ بیمار ہو گیا، سال کے بعد وہ بھینس بیمار ہوگی، وہ ساری گندم گھر سے نکل کے بک گئی، ختم ہو گئی، ساری برکتیں اس کی اڑ گئی۔ عزیز سامعین محترم، پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نمبر 2، من منع العشر مما یخرج من الارض، زمین سے نکلنے والی جو چیز بھی ہے، جو بندہ اس کا عشر ادا نہیں کرتا، منع اللہ تعالی البرکت من کسبہ، اللہ تعالیٰ اس کی کمائی میں سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں دوستو، جب بندہ دیتا ہے تو اللہ بھی دیتا ہے، جب بندہ روک لیتا ہے، مٹھی بند کر لیتا ہے، تو اللہ بھی وہ اپنے خزانے کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے، رستے میں دیکھا کہ ایک شخص ان سے ملا، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے، گفتگو کرنے جا رہے کوئی طور پر، تو اللہ کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا میرا پیغام لے جائیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ۔ عرض کرنے لگا جی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اب مجھے مزید دولت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دینا میری طرف سے کہ مالک مجھے دولت اب مزید نہیں چاہیے اور دولت نہ عطا کر۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر سے آگے گئے، ایک شخص بیٹھا تھا اور حالت یہ تھی کہ اس کے جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے اور ریت کے ساتھ اس نے اپنے سطر کو ڈھانپ رکھا تھا، زمین پہ بیٹھا تھا۔ کہنے لگا اللہ کے نبی آپ جا رکھے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا میرا بھی پیغام لے جائیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ۔ کہنے لگا اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرنا کہ یا اللہ مجھے بھی کچھ دے دے، میرے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ اب گئے، جا کے عرض کیا مالک تیرا فلاں بندہ کہہ رہا تھا کہ دولت کی ضرورت نہیں ہے، فلاں کہہ رہا تھا کہ دولت مجھے عطا کر۔ مالک میں نے تیرے سامنے عرض پیش کر دیا، اب کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو بندہ ریت پہ بیٹھا تھا اور اپنے جسم کو ریت کے ساتھ ڈھانپے ہوئے تھا، صرف سطر کو، کپڑے بھی نہیں تھے، اسے جا کے کہنا کہ میری راہ میں خرچ کیا کرے۔ اور وہ جو شخص کہہ رہا تھا کہ میرے پاس دولت بہت آ گئی، مزید کی ضرورت نہیں، اسے کہنا کہ میری راہ میں خرچ کرنا بند کر دے، دونوں کا کام ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کے اس شخص سے کہا جس کے جسم پر کپڑے زیب تن نہیں تھے، ریت کے ساتھ اس نے وہ اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا، تو آپ نے آ کے اس کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ اسے جا کے کہہ دو کہ اللہ کی راہ میں دیا کرو، تمہیں اللہ دولت عطا کرے گا۔ اس نے کہا کون سی دولت؟
یعنی شکر ادا کیا کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ شکر ادا کیا، کیسا کس بات پہ شکر ادا کروں؟ کچھ ہو تو شکر ادا کروں نا۔ اتنی بات کی، ہوا کا جھونکا آیا، جو ریت تھی وہ بھی اڑ گئی۔ پھر اس بندے کے پاس گئے جس نے کہا تھا مزید دولت کی ضرورت نہیں، تو جا کے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شکر کرنا بند کر دو۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی شکر کرنا بند نہیں کر سکتا، ایک یہی تو چیز ہے مالک کا شکر ادا کرنا۔ فرمایا اگر تو شکر کرنا بند نہیں کرے گا تو اللہ بھی اپنے رزق کے دروازے کو بند نہیں کرے گا۔ تو جب جب شکر کرتا جائے گا مالک تب عطا کرتا جائے گا۔ ہمارے ہاں شکر نہیں ہے، ہم دیتے نہیں ہیں، ہم کنجوس بن کے بیٹھ گئے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے مالوں میں برکت ختم ہو گئی ہے۔ برکت ہوتی اس وقت ہے جب وہاں سے نکالا جائے۔ آپ دیکھیں کھڑا ہوا جو پانی ہے اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور جو پانی جاری ہو، جو آگے اپنی طرف سے نکالتا رکھے، اس میں بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ دینے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، یہی ہم نقطہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے کہ شاید ہم امیر ہو گئے، ہم کسی کو دیں گے کم ہوگا۔ نہیں یار، جو دیں گے وہی تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ میں یہ آپ سے عرض کروں، اگر آپ 100 من گندم آپ کی نکلی ہے، اس میں سے جو 5 من اللہ کے حکم سے آپ نے دیے وہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ 5 من کا آپ کے حساب نہیں لیا جائے گا، یہ 5 من آپ کی حفاظت کرے گی۔ 95 من کی حفاظت تم نے کرنی ہے، 5 من حفاظت آپ کی کرے گی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا نمبر 3، من مانا صدقہ من اللہ عنہ العافیہ، جو بندہ صدقہ و خیرات کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے عافیت کو ختم کر دیتا ہے۔ عافیت کا مطلب ہے آپ کی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، صحت کی حفاظت، روح کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، آپ کے رشتہ داروں کی حفاظت، بیوی بچوں کی حفاظت، ساری عافیت میں دعائیں آ جاتی ہیں۔ فرمایا جو صدقہ دینا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ عافیت بھی دروازہ بند کر دیتا ہے اس کے اوپر۔ اور فرمایا نمبر 4، من منع الدعاء لنفسہ منع اللہ تعالیٰ عنہ الاجابہ، جو شخص اپنے لیے دعا نہیں کرتا اللہ بھی پھر قبول نہیں کرتا ہے۔ اچھا یہ میں آپ سے عرض کروں، ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ میں نے اپنے تمام خطبات کے اندر بہت زیادہ اس بات پہ سٹریس اور زور دیتا ہوں، اللہ سے مانگا کرو۔ میں یہ آپ سے عرض کروں، ماں باپ کے مانگنے سے پہلے، اپنے پیر استاد کسی سے بھی مانگنے سے پہلے، دوست کے مانگنے سے پہلے سر سجدے میں رکھو، اللہ سے مانگا کرو۔ ماں باپ بھی دور ہیں، پیر استاد بھی دور ہے، دوست بھی رشتہ دار بھی دور ہیں، اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ سے مانگا کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے لیے دعا نہیں کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول بھی نہیں کرتا ہے۔ ہمارے ہاں دعا کا انداز کیا ہے، ہم دعا مانگتے کب ہیں؟ 4 فرضوں کے بعد، 2 فرضوں کے بعد امام صاحب نے دعا مانگی تو رسماً ہم بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، انہوں نے بھی چہرے پہ پھیرے، ہم نے بھی چہرے پہ پھیر دی۔ اچھا اس کے بعد جو دوسری دعا ہوتی ہے، پھر امام صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی دعا کے لیے ہاتھ کر لیا، ہم نے دعا کے لیے کر لیے، وہ 2-4 دعائیں مانگتے ہیں میرے کے، اس کے بعد چلے۔ دعا مانگتے کب ہیں آپ؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کم از کم دوسری دعا خود مانگا کریں۔ میں امام صاحب سے بھی کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا ہے، دوسری دعا نہ مانگا کرے، لوگ خود مانگے، بیٹھے رہا کریں اللہ کی بارگاہ میں، 5 10 20 منٹ بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں، دعا جتنی دیر مانگیں گے یہ عبادت شمار ہوگی۔ مانگنا اپنے لیے، یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی تکلیف دور کر دے، اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ لیکن جس طرح نفل پڑھنے کا ثواب مل رکھا ہے، اس طرح دعا مانگنے کا بھی ثواب مل رکھا ہے۔ یار یہ کیسی بارگاہ ہے، مانگو تم اللہ سے، اپنے لیے مانگو اور وہ عبادت لکھا جائے۔ کیا تمہیں یہ عبادت، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، بلکہ فرمایا دعا مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ مغز نکال دیا جائے تو انسان ڈنگر بن جاتا ہے، پوری عبادت کا مغز دعا ہوتی ہے، اللہ سے مانگا کرے۔ فرمایا جو دعا نہیں مانگتا اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور نمبر 5 فرمایا کہ جو با جماعت نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کو کامل ایمان عطا نہیں کرتا، با جماعت نماز نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں جس کو جاب مل جائے، نوکری مل جائے، میں نے اکثر دیکھا ہے بزنس مل جائے، وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ان کے لیے بڑا محال ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پڑھ لیں گے، اپنی پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، ایمان آپ کا کامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی